بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیٹا، شادی کرو تو کسی پاک باز عورت سے جو تمہاری نسلوں تک کو سدھار دے۔ آج کل کی پڑھی لکھی لڑکیاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ ابا مجھے ہمیشہ کی طرح بیٹھے سمجھا رہے تھے، جبکہ اماں کا خیال تھا کہ میری شادی کسی پڑھے لکھے گھرانے میں ہونا چاہیے۔ امی کے میکے والے بھی پڑھے لکھے تھے، تبھی ابو یہ سوچتے کہ شاید میری امی اپنے میکے سے کسی لڑکی کو بہا کر میرے لیے لے آئیں گی۔ ابا کا ہمیشہ کی طرح یہی خیال تھا کہ مجھے کسی دیندار اور خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، نہ کہ پڑھے لکھے گھرانے کی لڑکی سے۔ میں ابا کی بات مانتا یا اماں کی، میں تو بس درمیان میں پس رہا تھا۔ ٹھیک ہے ابا، تنگ آ کر میں نے کہا، جو لڑکی آپ میرے لیے پسند کریں گے مجھے اس سے شادی کرنا قبول ہے۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ مجھے شادی کے لیے نعیمہ پسند تھی۔ نعیمہ میری کلاس فیلو بھی تھی اور میرے ماموں کی رشتہ دار بھی تھی۔ اسی وجہ سے میں اسے پسند کرتا تھا کہ وہ ایک پڑھی لکھی وفادار لڑکی تھی، مگر ابا نے صاف انکار کر دیا کہ وہ میری شادی کسی دیندار گھرانے میں کرائیں گے، جہاں پر ان کو یقین ہو کہ یہ لوگ دین کے راستے پر چل رہے ہیں۔ میں ابا کی باتوں سے اتفاق تو نہیں کرتا تھا، مگر گھر کی چک چک سے تنگ آ کر میں نے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ ابا بولے، کل تم تیار ہو جانا، ہم لوگ رشتہ دیکھنے جائیں گے۔ یہ ایک دیندار گھرانہ ہے، میں نے وہاں آج تک ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، مجھے یہ لوگ بہت پسند ہیں۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ کو یہ لوگ ملے کہاں تھے؟ ابا خاموش ہو گئے۔ ظاہر ہے وہ ہمیشہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے تھے، آج بھی انہیں کسی نے ہی کہا ہوگا۔ تبھی یہ مجھے اور اماں کو لے کر ان لوگوں کے گھر رشتہ دیکھنے چلے گئے۔ ہم لوگ جیسے ہی وہاں پہنچے، ابا نے ان لوگوں کو بڑی گرمجوشی سے سلام کی۔ جس کی داڑھی سفید تھی زور زور سے چلانے لگا۔ اس نے خوشی سے اپنی بیوی کو بتایا کہ دیکھو، آج فلانی جگہ سے ہمارے گھر رشتہ آیا ہے۔ اس آدمی کی یہ خوشی اور ولولہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یقیناً ان لوگوں نے کوئی نہ کوئی بات تو ایسی کی ہوگی، یا ان کے گھر رشتہ نہیں آتا ہوگا، تبھی یہ لوگ دوسرے گھر سے رشتہ آنے پر اتنا خوش ہیں۔ حالانکہ ایسا کوئی عموماً نہیں کرتا، لیکن ابا کہنے لگے کہ یہ لوگ دل کے مخلص ہیں، اسی لیے ایسا کرتے ہیں۔ میں بھی چپ ہو گیا، اب میں ابا کو مزید سمجھانا نہیں چاہتا تھا۔ ہم لوگوں نے بیٹھک کی، ان لوگوں نے مجھے چائے پلائی، خوب خاطر مدارت کی۔ جب اماں نے کہا کہ ہم کو لڑکی دیکھنی ہے تو اس آدمی کی بیوی نے اپنا منہ چھپا لیا۔ ارے خاتون، ہم تو پردہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کے ہاں شرعی پردہ ہے، لڑکے اور اس کے والد کو لڑکی نہیں دکھا سکتے۔ ہاں اگر آپ آئیں تو لڑکیوں والے حصے میں جا کر آپ کو ہم اپنی بیٹی دکھا سکتے ہیں۔ اس عورت کی یہ نقلی باتیں سن کر میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ خود وہ بھڑکیلے کپڑے پہن کر میرے سامنے بیٹھی تھی اور اس کی بیٹی کا مجھ سے پردہ تھا۔ عجیب بات تھی، جبکہ وہ آدمی بھی مجھے نقلی لگ رہا تھا، یوں کہ جیسے یہ کوئی بہت بڑا عالم دین نہیں بلکہ ایک ڈھونگی ہو۔ مگر ابا کی نظر کچھ اور کہہ رہی تھی، سو میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ وہ لڑکی یعنی وہ عورت اماں کو لے کر لڑکیوں والے خانے میں چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے اماں کو لڑکی دکھائی۔ میری اماں سچ بولا کرتی تھیں، کبھی بھی انہوں نے اپنی رائے بدلنے کے لیے یا میری رائے بدلنے کے لیے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ راستے میں جب میں نے اماں سے پوچھا کہ لڑکی کیسی ہے تو کہنے لگیں کہ لڑکی بلا کی خوبصورت ہے۔ ہاں مگر اس میں کچھ مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے اماں؟ میں نے پوچھا تھا۔ بیٹا وہ گونگی اور بہری ہے، نہ اس کو بات سنائی دیتی ہے نہ بڑی کمال کی ہیں، جنہیں دیکھ کر میں بھی متاثر ہوئی ہوں۔ اماں نے کہا تھا۔ وہ کیا اماں؟ میں نے بھی دلچسپی سے پوچھا۔ بیٹا وہ کڑھائی ایسے کرتی ہے جیسے کسی نے مشین پر رکھ کر کی ہو، اور کھانا تو مت پوچھو، کھانے کا ذائقہ ہی الگ تھا۔ جب میں نے چکھا تو میں حیران رہ گئی، ایسا کھانا تو تم کبھی کبھی ہوٹل سے لایا کرتے ہو۔ اماں کیا پتہ انہوں نے بھی ہوٹل سے منگوایا ہو۔ میں نے شک ظاہر کیا۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، وہ اندر کھانا پکا رہی تھی تو مجھے خوشبو بھی آ رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ باہر آئی، مجھ سے ملی تو اس کے ہاتھوں سے لہسن وغیرہ کی بو بھی آ رہی تھی۔ تمہاری ماں بڑی تیز ہے، ایسے کوئی بات نہیں کرتی، اماں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میرے دل کو تسلی ہوئی تھی کہ چلو مجھے چھوڑو، اماں کو تو وہ لڑکی پسند آ ہی گئی ہے
और अगर अम्मा को पसंद है अब्बा को भी, तो फिर बीच में मना करने वाला मैं कौन होता हूँ। मैंने कहा ठीक है अम्मा, अगर आप लोगों को वो लड़की पसंद है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं, आप लोग रिश्ता कर लें। शादी फिर अगले साल ही कर लेंगे जब मेरे पास अच्छे खासे रुपए हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो मेरी शुरू नौकरी लगी है, अभी मैं ये सब चौंचले बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर अब्बा बोले, नहीं बरखुरदार, शादी तुम्हारी अगले महीने ही होगी और ये शर्त लड़की वालों की है। ये लोग दीनदार हैं, इन्हें किसी जहेज़ या फिर किसी भी किस्म के जेवर और भारी हक महर पर यकीन नहीं, अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। बस तुम हामी भरो और फिर देखो, ये लोग बिल्कुल भी कोई फरमाइश नहीं करेंगे। अब्बा की बात सुनकर मैं भी खुश हो गया। मेरी शुरू में नौकरी लगी थी, मेरे पास इतने खर्चे बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। सोचा कि अच्छा है, अगर इन लोगों को खुद ही कोई बात नहीं मनवानी तो मैं भी क्यों इनके सामने इस तरह की बात करके खुद ही को फंसवा लूँ। यूँ चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला हो गया। अगले महीने में थी। मैं सोचने लगा कि मैं अपनी होने वाली बीवी से बात करूं, लेकिन ये क्या, मैं तो उससे बात ही नहीं कर सकता था। न ही उसके घर में फ़ोन था और न ही वो बोल सकती थी। इस बात ने मुझे बड़ा दुखी किया। मैंने तो अम्मा की बातों में आकर इस बात पर गौर ही नहीं किया था कि मेरी बीवी गूंगी और बहरी है। तभी मैंने अम्मा से कहा, अम्मी जान, आप लोगों ने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो लड़की गूंगी बहरी भी है। मैंने अम्मा से कहा, अरे बेटा, गूंगी बहरी नहीं है, इशारों से बात कर लेती है। अम्मा, अब क्या मैं अपनी बीवी से इशारों में बात करूँगा? मैंने कहा था, बेटा देखो, जब वो घर आ जाएगी तो उससे ज़्यादा तुम्हें उसका हुनर, उसका सलीका और उसकी फर्माबरदारी अच्छी लगेगी। तुम देखना, वो लड़की तुम्हारे इशारों पर चलेगी। तुम कहोगे तो उठेगी, तुम कहोगे तो बैठेगी। अम्मा ने ये कहकर मुझे फिर से फंसा दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं शादी से पहले उस बात नहीं करूँगा, शादी के बाद ही सारे अरमान पूरे कर लूँगा। अम्मा ने मुझे बड़ी दुआएं दी। अब्बा ने मेरी शादी की तैयारियां शुरू कर दी थीं, जबकि मैं कुछ मुतमईन नहीं था। ना ही मेरा इस्तिखारा सही आया था और ना ही मैंने आसपास के कुछ इस रिश्ते के बारे में अच्छी बात सुनी थी, मगर चूँकि अम्मा अब्बा मुतमईन थे सो मैं खामोश हो लिया। शादी हुई तो शादी की रात मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैंने अपनी बीवी के हुस्न के चर्चे सुन रखे थे। मेरी एक दोस्त हानिया, जिससे मैं अक्सर बातें किया करता था, मुझसे कहने लगी कि जिस मोहल्ले से तुमने शादी की है वहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत लड़कियाँ पाई जाती हैं। मैं भी कभी कभी वहाँ जाया करती हूँ, सिर्फ लड़कियाँ देखने। उसकी ये बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। इत्मीनान भी हुआ कि लड़की भला की खूबसूरत हुई तो उसके गूंगे बहरेपन पर पर्दा पड़ जाएगा। यूँ मैंने शादी की रात एक खूबसूरत सा तोहफ़ा ख़रीदा। मैं अपनी बीवी को खुश रखना चाहता था ताकि उसके गूंगे बहरेपन से हमारे रिश्ते पर कोई फ़र्क ना पड़े। यूँ मैंने जब उसे तोहफ़ा दिया तो उसने बड़ी ही खूबसूरती से अपनी आंखें मटकाईं तो मुझे उस पर बेइख्तियार प्यार आ गया। वो भला की खूबसूरत तो वाकई में थी, मगर बोलती नहीं थी, कुछ सुन भी नहीं सकती थी। मैंने अपने दिल की बात उसे कागज़ पर लिख कर दी थी। पढ़कर वो ज़रा सा मुस्कुराई थी। उसकी मुस्कुराहट तो ऐसी थी कि दिल पर बिजलियाँ गिरा देने वाली। शादी की रात ही मुझे हानिया का फ़ोन पर फ़ोन आने लगा। मैंने देखा तो हानिया ने मुझे 22 मिस कॉल की हुई थी। मैं ये देखकर परेशान भी हुआ। हानिया ऐसी लड़की तो नहीं थी जो मुझ पर अपना हक जताती या मुझसे बार बार बातें करती, सवाल पूछती। आज कोई यकीनन गहरी बात थी जिसके लिए वो मुझे बार बार कॉल कर रही थी। मैंने सोचा कि मेरी बीवी तो गूंगी बहरी है, इसे कौन सा कुछ पता चलेगा, इसीलिए इसके सामने ही बात कर लेता हूँ। वैसे भी अम्मा ने कहा था कि वला की खूबसूरत है। मैंने यही सोचकर उसके सामने ही हानिया को कॉल कर दी। उसे इशारे से माजरत की कि मुझे किसी दोस्त से बात करना है। वो भी मान गई, चुप करके एक कोने पर बैठी रही। मैंने हानिया को कॉल मिलाई। हानिया ने मुझे जो बात बताई उसने तो मेरे होश उड़ा दिए। हानिया से पूछा तो कहने लगी कि मुझसे जल्दी जल्दी मिलो, जितनी जल्दी हो सके मेरे पास पहुँचो, मैंने तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, हानिया तुम मुझे फ़ोन पर ही बात बता दो, अब मैं इतनी दूर तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, वो भी तुम्हारी बात जानने के लिए। बोली कि तुम्हारी बात बीवी के बारे में है, अगर तुम अपनी बीवी के बारे में सच्चाई जानना चाहते हो तो मुझसे मिलने के लिए फ़लाँ जगह पर आ जाना। मैं हैरान था,
میری بیوی کے بارے میں ہانیہ کو کیسے پتا؟ ہانیہ نے تو صرف ایک بار میری بیوی کو دلہن کے لباس میں دیکھا تھا۔ یہ بات بڑی حیران کر دینے والی تھی، مگر چونکہ بات میری بیوی اس کے بارے میں پہلے ہی بہت زیادہ پرتجسس رہتا تھا، اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ شادی سے پہلے تو مجھے اس کے بارے میں کوئی خاص معلومات تھی نہیں، سوچا کہ ابھی جان لوں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ جب اولاد ہو جائے تو انسان اپنی بیوی کو طلاق بھی نہیں دے سکتا۔ اسی پیش نظر میں نے اپنی بیوی سے زیادہ بات چیت نہیں کی اور سونے کے لیے چلا گیا۔ اس نے بھی کپڑے بدلے اور لیٹ گئی۔ میری ساری رات اسی پریشانی میں گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو میں ہانیہ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا تھا۔ آج اس کی بھی چھٹی تھی، میرے گھر میں بھی کوئی کام نہیں تھا۔ اماں مجھے لاکھ منع کرتی رہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو، رک جاؤ، مگر میں ہانیہ سے بات کرنے کے لیے لازمی جانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے قریبی ہوٹل پر بلایا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچا تو وہ بڑی پریشان دکھائی دی۔ کیا ہوا ہانیہ؟ میں نے ہمیشہ کی طرح بیٹھتے ہی اس سے بات پوچھی۔ دیکھو، مجھے تمہاری بیوی سے کوئی ہم دونوں میں پسندیدگی کا معاملہ تھا، لیکن اب وہ بات ختم ہو چکی ہے۔ میں تمہاری ایک اچھی دوست ہوں اور اسی ناطے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ہانیہ، تم پہلیاں ہی بھجاؤ گی یا مجھے اصل بات بھی بتاؤ گی؟ میں نے کہا تو اس نے اپنے پرس سے ایک تصویر نکال کر میرے سامنے رکھی۔ یہ تصویر کسی طبلہ ساز کی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس میں میری بیوی کہاں ہے؟ میں نے کہا تھا تمہاری بیوی بھی یہیں پر ہے، ذرا غور سے دیکھو۔ ہانیہ نے کہا تو میں تصویر کو بغور دیکھنے لگا۔ یہ تقریباً 20 انچ کی تصویر تھی جو کہ بڑی ہی خوبصورت تھی۔ تصویر میں ایک آدمی بیٹھا تھا جو کہ طبلہ بجا رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے پیچھے ایک لڑکی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ یہ بالکل ہانیہ کی طرح لگ رہی تھی۔ ہانیہ بھی دلہن بن کر ایسی ہی معلوم ہوتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ تم نے ہانیہ کی شادی کی تصویر یہاں کیسے پہنچا دی؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ ارے بدھو، میں نے نہیں پہنچائی اس کی تصویر۔ یہ تصویر ایک طبلہ ساز کی ہے۔ میں دراصل ایک تقریب میں گئی تھی، وہاں ہمارے شہر کا مشہور طبلہ ساز آیا تھا، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی بیٹی کو بھی ہر جگہ لے کر جاتا ہے۔ کبھی اپنے بچے کو لے کر جاتا ہے تو کبھی اپنی بیٹی کو، اور اپنی بیٹی کو لے جاتا ہے تو اس کی بیٹی دلہن کے لباس میں ہوتی ہے۔ یہ بات سن کر میں تو حیران ہی رہ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ ہانیہ نہیں ہے، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اور دیکھو، اگر یہ لڑکی اس آدمی کی بیٹی ہے تو تم غور سے دیکھو نا، یہ ہانیہ کا باپ تو نہیں ہے۔ کیا پتہ ہانیہ کا باپ ہو، تم نے ابھی تک ان کی اصل رنگ روپ دیکھے نہیں ہیں بیٹا۔ یہ لوگ بڑے ہی ڈھونگی ہیں، اپنے لیے ان کے لیے کوئی بھی روپ دھارنا مشکل نہیں ہوتا۔ ہانیہ نے یہ بات بتا کر مجھے پریشان کر دیا، مگر میں سوچ رہا تھا کہ شاید ہانیہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، ابھی بھی اس کے دل میں میرے لیے پسندیدگی کے جذبات ہوں، تبھی وہ مجھے یہ باتیں بتا کر میری شادی توڑوانا چاہتی ہو، کیونکہ اس تصویر میں اور کوئی خاص بات تھی نہیں۔ طبلہ ساز کے پیچھے بیٹھی وہ لڑکی کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی۔ ویسے بھی لڑکیاں دلہن بن کر کم و بیش ایک جیسی لگتی ہیں، مگر ہانیہ چونکہ بڑی ہی عقل والی عورت تھی، اس کی مردم شناسی پر مجھے کوئی شک نہیں تھا، سو اس لیے مجھے ایک نظر اپنی بیوی کو دوبارہ دیکھنا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ لوگ کون ہیں۔ مجھے ان کے خاندان کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا، نہ ہی میں نے آج تک ہانیہ سے اس بارے میں کوئی بات کی تھی، اور نہ ہی میرے اماں ابا نے اس کے اماں ابا سے کوئی بات کی تھی۔ گھر پہنچا تو میرے چہرے پر پریشانی تھی۔ میں نے اماں کو ساری بات بتا دی۔ میں نے کہا، اماں، میری دوست ہانیہ نے کہا ہے کہ تمہاری بیوی کے اصل چہرہ کچھ اور ہے، لیکن تمہیں کچھ اور لگ رہا ہے۔ امی میری بات سن کر ہنس پڑیں۔ ارے بیٹا، تم ابھی عورت کی چالوں سے واقف نہیں ہو، وہ لڑکی تم سے محبت کرتی ہے، بس اسی لیے وہ چاہتی ہوگی کہ تم اسی کے قدموں میں رہو، یہ شادی اپنی زندگی کی ڈوری باندھ لو۔ نہیں اماں، ایسا نہیں ہے۔ ہانیہ ایک بہت ہی مردم شناس لڑکی ہے، اسے لوگوں کی پہچان ہے، وہ اس طرح کوئی بات نہیں کرتی۔ رہی بات شادی کی تو میرا اب اس سے کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے۔ پھر بھی اماں نے مجھے جو ترکیب بتائی وہ کچھ مزیدار تھی۔ کہنے لگیں کہ بیٹا، تم ایسا کرو، اپنی بیوی کی تصویر اپنے بٹوے میں رکھا کرو، اپنی اسی طرح ملنے جلنے والی لڑکیوں کو، یا پھر اگر تمہارا کوئی بھروسے والا دوست ہے تو اس کو دکھا دو، یا ایسا کرو کہ اس کے باپ کی تصویر رکھ لو۔ ہاں، لیکن باپ کی تصویر تو ہمارے پاس ہے نہیں، اماں نے کہا۔ مجھے یاد آیا کہ میرے پاس شادی والا البم ہے جس میں میری بیوی کے پورے خاندان کی تصویریں موجود تھیں۔ میں نے کہا، میں یہ تصویر اپنے پاس رکھ لیتا ہوں،
اپنے دوستوں کو اسی بہانے دکھاؤں گا، اگر کوئی ان کو جاننے پہچاننے والا ہوا تو یقیناً مجھے اصلیت بتا دے گا۔ میرا ایک دوست آصف تھا جو کہ اسی محلے سے آتا تھا، یہ بینک میں نوکری کرتا تھا اور اکثر میری اس سے بہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ سب سے پہلے مرحلے میں یہ تصویر آصف کو ضرور دکھاؤں گا، اگر اسے ان لوگوں کی جان پہچان ہوئی تو یقیناً مجھے یہ بات ابھی سے پتہ چل جائے گی اور زیادہ گھومنا پھرنا نہیں پڑے گا۔ میں نے تصویر بٹوے میں رکھ لی۔ آصف سے کھانے پر ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ ناراض ہونے لگا کہ تم نے مجھے شادی میں بھی نہیں بلایا۔ میں نے کہا ابا نے جلدی جلدی شادی کر دی۔ مجھے اس بات کا ذرا بھی ادراک نہیں تھا کہ ابا اتنے جلد باز نکلیں کہ انہوں نے چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ کیا۔ ویسے لڑکی والوں کو بھی جلدی تھی، شاید اسی وجہ سے ابا نے جلدی کی ہو۔ میں نے کہا تو وہ مجھ سے میری بیوی کے بارے میں پوچھنے لگا، کون ہے وہ خوش نصیب، کیا کرتی ہے؟ میں بھی تو دیکھوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے فون میں اس کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ میں نے سرسری انداز میں جواب دیا، اچھا چلو پھر بھابھی سے ملوا ہی دو۔ اس نے اگلی بات کہی، ملوانے کی کیا ضرورت ہے؟ ملوانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں اس کی تصویر دکھا دیتا ہوں، اس کے خاندان بھر کی بھی۔ میں نے یہ کہہ کر بٹوے سے تصویر نکالی۔ میں نے تصویر آصف کو دکھائی تو وہ تصویر دیکھ کر چپ ہو گیا۔ کیا ہوا بھائی، کیا تمہیں میری بیوی اچھی نہیں لگی؟ نہیں، اچھی ہے، تم اس کے ساتھ خوش ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے نصیب بدل جائیں۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے کہ میں اس کے ساتھ خوش ہوں تو نصیب بدل جائیں؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ میری شادی صحیح جگہ ہوئی ہے؟ میں نے اس کے دل کو ٹٹولنے کی کوشش کی۔ دیکھو بھائی، تمہاری شادی ہو گئی ہے تو تم نباہ کرو۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر بدل ضرور جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی بدل گئے ہوں۔ مجھے آصف نے کہا تو میں اور زیادہ شک میں پڑ گیا۔ دیکھو آصف، تم کھل کر بات کرو، مجھے گھمانے پھرانے والی باتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ سچ بتاؤ، کیا تم ان لوگوں کو جانتے ہو؟ میں نے کہا تو آصف اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں دوست، میں تو ان لوگوں کو بالکل نہیں جانتا۔ آصف کی بات سن کر میرا دل خراب ہو گیا تھا۔ یقیناً کوئی بات تھی جسے وہ مجھ سے چھپا رہا تھا۔ میں بھی خاموش ہو گیا، دل میں ٹھان لی کہ اب ان لوگوں کے بارے میں ضرور پتہ کر کے رہوں گا۔ اگلے دن میں نے ہانیہ سے کہا، ہانیہ تم ایسا کرو کہ اپنے میکے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کافی دن ہو گئے ہیں تم اپنے ابا سے نہیں ملی، تمہارے گھر والے تمہیں یاد تو کرتے ہوں گے نا؟ میں نے کہا تو وہ اشارے سے مجھے منع کرنے لگی کہ وہ میکے نہیں جانا چاہتی۔ میں حیران تھا، اسے آئے ہوئے 10 دن ہو چکے تھے مگر ایک بار بھی میری بیوی مڑ کر میکے نہیں گئی تھی۔ جب انسان کسی کی ٹوہ میں لگتا ہے تو اسے ایک انسان کے بارے میں ہر بات ہی مشکوک لگتی ہے۔ میں نے ہانیہ سے کہا کہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، میں آج تمہیں تمہارے میکے لے کر جاؤں گا، شام کو تیار رہنا۔ شام کو ہانیہ تیار ہو گئی تھی، مجبوراً اسے میرے ساتھ اپنے میکے جانا پڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اسے لے کر اس کے محلے پہنچ گیا تھا۔ وہ بہت ڈر رہی تھی، بار بار اپنا منہ چھپاتی اور کہتی کہ مجھے جلدی ابا کے گھر لے چلو۔ میں حیران تھا کہ آخر ہانیہ کو اتنی بھی کیا جلدی ہے۔ تبھی ایک آدمی وہاں سے گزرا۔ اس نے مجھ پر ایک عجیب سی حیرت بھری نظر ڈالی، جیسے مجھے میری بیوی کے ساتھ کھڑا دیکھ کر حیران ہو۔ میں نے اپنی بیوی کو اس کے گھر چھوڑا اور خود وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ میں آہستہ آہستہ چلنے کی اداکاری کرنے لگا کیونکہ میں اپنی بیوی کی حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی وہاں سے گزرا۔ میں نے اسے روک لیا، کہا بھائی صاحب مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ پھر میں نے اسے اپنی بیوی کے باپ اور خاندان کا بتا کر پوچھا، بتائیے یہ لوگ کیسے ہیں؟ میری بات پر وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ ارے بیٹا مت پوچھو، یہ لوگ بڑے ہی بد کردار مشہور ہیں۔ تمہارے ابا کو میں نے تو منع بھی کیا تھا کہ وہ اس گھر میں شادی نہ کریں، مگر تمہارے ابا ان لوگوں کے ڈھونگ میں آ گئے۔ یہ اچھے اچھوں کے ہوش اڑا دیتے ہیں۔ ان کی ڈرامے بازی کے تو کیا ہی کہنے۔ پہلے میرا بیٹا بھی اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا، لیکن پھر اس لڑکی نے نہ جانے کیا چکر چلایا کہ میرا بیٹا دن رات اس پر پیسے لٹانے لگا۔ میں نے ان لوگوں کو پولیس کی دھمکی دی تو انہوں نے میری جان چھوڑی، ورنہ تو انہوں نے ٹھان لی تھی کہ یہ میرے بیٹے کو برباد کر کے دم لیں گے۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے دن رات کوشش کی، مگر جب میں نے ان کو پولیس کی دھمکی دی تو یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ تمہارے سادہ لوح معصوم ابا کو نہ جانے کیسے پھانس لیا۔ اس آدمی نے یہ بات کہہ کر میرے غصے کو ہوا دے دی۔ میں نے جا کر اپنے ابا سے بات کی تو بولے، ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، تم خواہ مخواہ ہی شک کر رہے ہو۔
مگر میرے دل میں بات بیٹھ چکی تھی۔ میں نے جب اپنے بیوی کے کردار کی تفتیش کی، مجھے معلوم ہوا کہ نہ ہی وہ گونگی ہے، نہ ہی وہ بہری ہے۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کئی بار اس نے میری باتیں سنی، پھر ان باتوں کا رد عمل دیا اور باہر سے گونگی بہری بنی رہی، صرف اس لیے کہ کہیں میں اس کے ماضی کے بارے میں اس سے کوئی سوال نہ پوچھ لوں۔ ابا سے اس بارے میں بات کی تو ابا ذرا بھی میری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ بس پھر میں نے کیا کرنا تھا؟ میں نے اپنی ٹرانسفر ایک دور دراز علاقے میں کرا لی اور پھر میں اپنے گھر سے نکل گیا۔ اس کے بعد سے میں اپنے گھر نہیں گیا۔ میری بیوی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایسی مشکوک عورت سے اپنی اولاد نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں کیا میں اپنی بیوی پر بھروسہ کروں، ابا پر کروں، یا اسے طلاق دے کر اپنی جان چھوڑوں؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔